بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاکس عمران سیریز ناول، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سب میرین کے بڑے کمرے میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ ان کے چہروں پر انتہائی مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ نے واقعی کمال کر دیا عمران صاحب، میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس طرح بھی آپ ڈاکٹر عالم رضا کو اس جزیرے سے نکال لائیں گے۔ صالحہ نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ یہ جزیرہ بھی تباہ ہونا چاہیے تھا، ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا۔ اگر سب میرین میں ایکریمیا تک جانے کا فیول ہوتا تو یہ جزیرہ اب تک تباہ ہو چکا ہوتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، کیا کیتھی آپ سے تعاون کرے گی؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیتھی تک ہماری تفصیلی رپورٹ پہنچ چکی ہوگی اور وہ اپنے آدمیوں سمیت ہمارے شکار کے لیے تیار ہو چکی ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ تو سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ان سب کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اب تک تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کیتھی اور ٹاکسی کے درمیان شدید مخالفت ہے، اس لیے کیتھی نے انہیں ہلاک کرنے کی بجائے زندہ چھوڑ دیا تھا، ان کا سارا سامان بھی دے دیا تھا اور ہورنگ تک جانے کے لیے اپنی موٹر بوٹ بھی دی تھی۔ لیکن اب عمران بالکل ہی مختلف بات کر رہا تھا، اس لیے وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب عمران صاحب؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ میری ہوپر سے بات چیت ہوئی تھی، اس سے پتہ چلا تھا کہ ہماری موٹر بوٹ میں موجودگی کی اطلاع کیتھی نے ٹاکسی کو کر دی تھی، اور میرے پوچھنے پر ہوپر نے بتایا تھا کہ ٹاکسی اور کیتھی میں گہری دوستی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیتھی نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، کیتھی چاہتی تھی کہ ہماری ہلاکت کا کریڈٹ ٹاکسی کو حاصل ہو۔ کیوں، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہوا ایسے ہی ہے۔ اسے ہمیں بھیجنے کے بعد ٹاکسی کو ٹرانسمیٹر پر ہماری آمد کی اطلاع بھی دے دی۔ اس کے بعد ٹاکسی نے سب میرین استعمال کی، اس لیے مجھے اب یقین ہے کہ ٹاکسی کو بہرحال معلوم ہو گیا ہوگا کہ سب میرین میں اتنا فیول نہیں ہے کہ ہم دور جا سکیں، اور یہ بھی یقیناً اسے معلوم ہوگا کہ ہمارا رخ کیتھی کے جزیرے کی طرف ہے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ ہیری سے ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ سمندر کی گہرائی میں ہونے کی وجہ سے ہمارے خلاف کوئی حربہ استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے اب لامحالہ اس نے ہماری شکار کے لیے کیتھی کو الرٹ کر دیا ہوگا، اور کیتھی کا خیال ہوگا کہ ہم ابھی تک اسے دوست سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ آسانی سے ہمارا شکار کر لے گی، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ ہم شدید خطرے میں ہیں، جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، اگر ہمیں کیتھی کی اصلیت کا علم نہ ہو جاتا تو پھر یقیناً ہم خطرے میں ہوتے، لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سب میرین کی سطح سمندر پر نمودار ہوتے ہی وہ اسے راکٹ فائر کر کے اڑا دے، ہمیں اپنے پاس آنے کی مہلت ہی نہ دے، اور سب میرین جب تک سطح سمندر پر نہ آ جائے اس کا بیرونی دروازہ کسی صورت ہی کھول ہی نہیں سکتا، جولیا نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم جزیرے سے کافی دور ہی سب میرین کی سطح سمندر پر لے آئیں گے، اور پھر میں اور تنویر غوطہ خوری کا لباس پہنے اور اسلحہ اٹھائے سمندر میں کود جائیں گے، جبکہ سب میرین کو واپس سمندر میں لے جایا جائے۔ ہم دونوں تیرتے ہوئے جزیرے تک پہنچیں اور پھر وہاں ایکشن کریں۔ جب حالات ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں تب ہم تمہیں کال کریں اور تم لوگ وہاں پہنچ جاؤ، عمران نے جواب دیا۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم کیتھی کے جزیرے کی طرف جانے کی بجائے اس ٹاپو جزیرے کی طرف چلے جائیں، تو ہمیں وہاں خطرہ بھی نہ ہوتا، اور وہاں دونوں ہیلی کاپٹر بھی موجود تھے، صالحہ نے کہا۔ ٹاپو جزیرہ ہورنگ جزیرے کے حملوں کی رینج میں آتا ہے، ہم جیسے ہی اس جزیرے پر پہنچتے ہم پر راکٹ فائرنگ کر دی جائے گی اور ہم کسی صورت بھی نہ بچ سکتے۔ میں نے ہیری کو ہلاک کرنے سے پہلے ان سارے پہلوؤں پر اس سے معلومات حاصل کر لی تھی، عمران نے جواب دیا، اور صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی مزید بات ہوتی، کیپٹن شکیل کمرے میں داخل ہوا۔ عمران صاحب، ہم کیتھی والے جزیرے سے 2 بحری میل دور پہنچ گئے ہیں، میں نے سب میرین روک دی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم اسے سطح سمندر پر لے چلو، میں اور تنویر تیار ہو جاتے ہیں، ہم جب باہر چلے جائیں گے تو تم اسے پھر سمندر کی گہرائی میں لے جانا، اور جب تک ٹرانسمیٹر پر تمہیں خصوصی طور پر کال کر کے ہدایت نہ کی جائے تم اسے سطح سمندر پر نہیں لے کر آنا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور مڑ کر واپس مشین روم کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے اٹھتے ہی تنویر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تنویر، پہلے ہم یہ میک اپ صاف کر لیں، عمران نے کہا اور مڑ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جو ہوپر کا دفتر تھا، وہاں میک اپ کا سامان موجود تھا۔ عمران نے پہلے تو تنویر کا میک اپ صاف کیا اور پھر اپنا۔
اس دوران تنویر نے غوطہ خوری کا لباس پہن لیا تھا۔ عمران نے اپنا میک اپ صاف کیا اور پھر غوطہ خوری کا لباس پہن کر اس نے ایک تھیلا اپنی پشت پر باندھ لیا۔ یہ تھیلا اس نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اسلحہ کون سا لینا ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ اسلحہ اس تھیلے میں ہے، جزیرے پر پہنچ کر میں تمہیں دے دوں گا، عمران نے کہا۔ تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں سب میرین کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر، تم نے ڈاکٹر عالم رضا کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کی ذہنی حالت پوری طرح درست نہیں ہے، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں خیال رکھوں گا، صفدر نے جواب دیا۔ اس کیتھی کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس لیے تو تنویر کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ یہ خواتین کے ساتھ نرمی کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مس جولیا، ایک بار میں جزیرے پر پہنچ جاؤں پھر دیکھوں گا کہ وہاں کون کون زندہ رہتا ہے، تنویر نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے فوری طور پر قتل و غارت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ کیتھی کو ہم نے واپسی کے سفر میں ساتھ لے کر جانا ہے، ورنہ اس جزیرے میں ہی باقی ساری عمر گزارنی پڑے گی، عمران نے کہا، اور اسی لمحے دروازے پر لگا ہوا بلب جل اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سب میرین سطح سمندر پر پہنچ چکی ہیں، اس لیے دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ عمران نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ تنویر بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ عمران نے اپنے سر پر مخصوص ہیلمٹ کو ایڈجسٹ کیا اور پھر سمندر میں کود گیا۔ اس کے پیچھے تنویر بھی سمندر میں کودا اور پھر وہ دونوں تیزی سے گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے اپنا رخ بدلا اور آگے بڑھنے لگا۔ چونکہ جدید ترین غوطہ خوری کے لباسوں میں سمندر کے پانی سے آکسیجن کشید کرنے کے آلات موجود تھے، اس لیے انہیں آکسیجن سلنڈر ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ تنویر، ہم اس گھاٹ کی طرف سے جزیرے پر چڑھیں گے جہاں مونو بوٹ موجود تھی، عمران نے کہا۔ تو ہیلمٹ میں موجود ٹرانسمیٹر کی آواز سے اس کی آواز پیچھے آتے ہوئے تنویر کے کانوں میں بخوبی پہنچ گئی۔ لیکن وہاں جا کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ وہاں پہنچتے ہی فائر کھول دیا جائے، لیکن تم تو اس کیتھی کو ساتھ لے جانے کی بات کر رہے تھے، تنویر نے کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے اور پوری طرح ہوشیار ہوں گے، اس لیے میں جزیرے پر پہنچ کر کیپٹن شکیل کو ٹرانسمیٹر پر ہدایت دوں گا کہ وہ سب میرین کو جزیرے کے اس رخ پر سطح سمندر پر لے آئے جو گھاٹ سے مخالف سمت میں ہے۔ اس طرح وہ سب اس طرف اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کا شکار ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تنویر نے جواب دیا، اور پھر کافی دیر تک تیرنے کے بعد انہیں جزیرے کا سایہ پانی کے اندر سے نظر آنے لگا۔ عمران نے اپنا رخ بدلا اور جزیرے کی دوسری طرف مڑنے کے لیے اس کی سائڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ تنویر اس کے پیچھے تھا۔ وہ اب جزیرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے کہ اچانک عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے سروں پر پانی میں یکلخت ہلچل پیدا ہوئی ہو، اور پھر سے پہلے کہ عمران سنبھلتا، اچانک اس کا سانس جیسے حلق کے اندر ہی اٹک گیا۔ اس نے سانس لینے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن بے سود، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ لکڑی کے بنے ہوئے بڑے سے کیبن میں کیتھی ایک مشین کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مشین مستطیل شکل کی تھی اور وہ ایک مستطیل شکل کی میز ہی پر رکھی ہوئی تھی۔ مشین پر بے شمار چھوٹے بڑے بلب جل بجھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک اسکرین تھی جس پر سمندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کیتھی خاموش بیٹھی اس اسکرین کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک مشین میں سے ٹوٹو کی تیز آواز نکلنے لگی تو کیتھی بے اختیار چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اسے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی اسکرین پر ایک دھماکہ سا ہوا، اور پھر جو منظر اسکرین پر ابھرا وہ سمندر کی سطح کے اوپر کا نہ تھا بلکہ سمندر کے اندر گہرائی کا تھا، اور سمندر کی گہرائی میں ایک سب میرین تیزی سے تیرتی ہوئی آگے بڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے رینج میں آ جانے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ واقعی میرے جزیرے پر ہی آ رہے ہیں، کیتھی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے ساتھ پڑا ہوا ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ اٹھایا اور اس پر موجود مختلف رنگوں کے بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو کرائن، کیتھی نے کہا۔ یس مادام، آلے میں سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ کرائن، سب میرین تمہیں نظر آ رہی ہوگی، کیتھی نے کہا۔ یس مادام، وہ ہماری رینج میں آ گئی ہے، کرائن نے کہا۔ میں نے اس لیے کال کی ہے کہ تم نے کوئی ایکشن نہیں لینا، یہ لوگ دوستانہ انداز میں آ رہے ہیں، اگر ہماری طرف سے وہ ذرا بھی مشکوک ہو گئے تو پھر ہمیں کافی مشکل پیش آئے گی، کیتھی نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جب تک میں حکم نہ دوں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن تم نے اسے بہرحال نگاہ میں رکھنا ہے، کیتھی نے جواب دیا۔ یس مادام، کرائن نے جواب دیا، اور کیتھی نے بٹن آف کر کے آلہ واپس میز کے کنارے پر رکھ دیا اور ایک بار پھر اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ سب میرین اسی رفتار سے آگے بڑھی چلی آ رہی تھی، پھر اچانک سب میرین رک گئی تو کیتھی بے اختیار چونک پڑی۔ یہ رک کیوں گئی؟ کیتھی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
پھر کافی دیر تک سب میرین رکی رہی. اس کے بعد اسے سطح سمندر کی طرف بلند ہونا شروع کر دیا. اوہ، ان لوگوں کے خیال کے مطابق انہوں نے اب اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا ہوگا، اس لیے وہ اب سطح سمندر پر آ رہے ہیں، کیتھی نے کہا. چند لمحوں بعد اسکرین پر منظر ایک جھماکے سے بدلا اور اب سطح سمندر سے اوپر کا منظر اسکرین پر نظر آنے لگا. سب میرین اب سطح سمندر پر کھڑی نظر آ رہی تھی، لیکن پھر کیتھی بے اختیار کرسی سے اچھل پڑی کیونکہ اس نے سب میرین کا بیرونی دروازہ کھلتے دیکھا اور ایک آدمی جسے غوطہ خوری کا جدید ترین لباس پہنا ہوا تھا اس دروازے سے باہر آیا. کیتھی نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کیا. اس آدمی کے چہرے کا کلوز اپ اسکرین پر نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے اپنے سر پر ہیلمٹ ایڈجسٹ کر کے سمندر میں چھلانگ لگا دی. اس کے پیچھے دوسرے آدمی نے بھی ہیلمٹ ایڈجسٹ کیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی. آگے والا تو علی عمران ہے، لیکن یہ لوگ سمندر میں کیوں اتر رہے ہیں؟ کیا یہ میری طرف سے مشکوک ہو چکے ہیں؟ کیتھی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر وہ یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ سب میرین سمندر کی سطح سے نیچے گہرائی میں جا رہی تھی، جبکہ عمران اور اس کا ساتھی اب پانی کے نیچے تیرتے ہوئے جزیرے کی طرف آ رہے تھے. سب میرین کافی گہرائی میں جانے کے بعد جزیرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس کی رفتار پہلے کی نسبت بہت آہستہ تھی، جبکہ عمران اور اس کا ساتھی خاصی تیز رفتاری سے جزیرے کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے. اسی لمحے میز کے کنارے پر موجود آلے کی سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی تو کیتھی نے ہاتھ بڑھا کر آلہ اٹھایا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا. ہیلو مادام، آلے سے کرائن کی آواز سنائی دی. یس، کیا بات ہے؟ کیتھی نے کہا. مادام، یہ لوگ ہمارے خلاف پلان بنا چکے ہیں. آپ نے اسکرین پر دیکھا ہوگا کہ دو آدمی سب میرین سے نکل کر تیرتے ہوئے جزیرے کی طرف آ رہے ہیں، کرائن نے کہا. ہاں، میں نے دیکھا ہے، لیکن اس سے ہمارے خلاف کیا پلان بن گیا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ بیک وقت سارے ہمارے پاس آنے کی بجائے دو آدمی ہیں، کیتھی نے جواب دیا. انہوں نے پانی کے اندر آپس میں ٹرانسمیٹر پر جو بات چیت کی ہے وہ ہماری مشین نے کیچ کر لی ہے، اس سے ان کا پلان کا پتہ چل جاتا ہے، کرائن نے کہا. اوہ، کیا بات ہوئی ہے؟ کیتھی نے چونک کر پوچھا. تو کرائن نے اسے بتایا کہ ان کا پلان کیا ہے، کہ یہ گھاٹ کی طرف جائیں گے، پھر ان میں سے ایک ٹرانسمیٹر پر سب میرین والوں کو اطلاع دے گا اور سب میرین سطح سمندر پر آ جائے گی. اس طرح ان کے خیال کے مطابق ہم سب اس طرف اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ دونوں آسانی سے ہمارا شکار کھیل سکیں گے. انہوں نے لفظ شکار استعمال کیا ہے مادام، اور ان کے لہجے سے لگتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں بلکہ دشمن بن کر آ رہے ہیں، کرائن نے جواب دیا. اوہ، تو یہ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے ٹاکسی کے بارے میں انہیں جو کچھ بتایا تھا وہ غلط تھا. تم ایسا کرو کرائن کہ جیسے ہی یہ لوگ اسٹاپ ریس پر کی رینج میں آئیں، ان دونوں پر اسٹاپ ریس فائر کر دینا اور پھر انہیں اوپر جزیرے پر کھینچ لینا. اس کے بعد تم نے اس سب میرین کی نگرانی کرنی ہے، کیتھی نے کہا. یس مادام، کرائن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو کیتھی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آلے کا بٹن آف کیا اور اسے میز پر رکھ دیا. اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے. اب تک وہ مطمئن تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی دوستانہ انداز میں آ رہے ہیں، اس لیے اسے ان سے نمٹنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو گئی. لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی تھی، اور اتنی بات وہ بھی جانتی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، خاص طور پر جب سے مادام ٹاکسی نے اسے تفصیل بتائی تھی کہ کس طرح انہوں نے ناقابل یقین انداز میں سب میرین پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس قدر سائنسی حفاظتی اقدامات کے باوجود نہ صرف انہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا بلکہ وہ سب میرین صحیح سلامت وہاں سے نکال لانے میں کامیاب بھی ہو گئے. تو اس کے دل میں ان لوگوں کے بارے میں زیادہ تشویش پیدا ہو گئی تھی. یہ درست تھا کہ کیتھی نے اپنے اس پوائنٹ پر اپنے تحفظ کی وجہ سے انتہائی جدید ترین مشینری نصب کرا رکھی تھی، اور وہ یہاں اس طرح رہتی تھی جیسے وہ اس جزیرے کی ملکہ ہو. لیکن اس کے باوجود عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اسے بہرحال تشویش لاحق تھی. چنانچہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. البتہ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں جس پر عمران اور اس کا ساتھی پانی کے اندر تیرتے ہوئے اسے صاف دکھائی دے رہے تھے. پھر وہ لوگ جزیرے کے قریب پہنچنے پر مڑ گئے اور ان کے مڑتے ہی کیتھی کو یقین آ گیا کہ کرائن کی رپورٹ درست ہے. یہ لوگ چکر کاٹ کر جزیرے کے عقب میں موجود گھاٹ کی طرف جا رہے تھے، لیکن اسی لمحے اس نے پانی میں شدید ہلچل محسوس کی اور پھر سرخ رنگ کی لہروں کو اس نے عمران اور اس کے ساتھی پر گرتے دیکھا. دوسرے لمحے وہ دونوں بے حس و حرکت ہو گئے. اسی لمحے اس نے چار غوطہ خوروں کو سمندر میں کود کر تیرتے ہوئے دیکھا. وہ چاروں بجلی کی سی تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے. پھر انہوں نے ان دونوں کو پکڑا اور کھینچ کر سطح سمندر کی طرف لے گئے. کیتھی نے ہاتھ بڑھا کر مشین آف کی اور کرسی سے اٹھ کر وہ تیز قدم اٹھاتی کیبن کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی. اس کا رخ ساحل کی طرف تھا. تھوڑی دیر بعد وہ ساحل کے قریب پہنچی تو اس نے وہاں عمران اور اس کے ساتھی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا.
ان دونوں کے غوطہ خوری کے لباس اتار لیے گئے تھے۔ ایک طرف وہ تھیلا پڑا تھا جو عمران کی پشت پر بندھا ہوا تھا، ان کے گرد اس کے آدمی موجود تھے۔ اب کیا حکم ہے مادام؟ ان میں سے ایک نے کیتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان دونوں کو اٹھا کر 30 کیبن میں لے جاؤ اور کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے اچھی طرح باندھ دو، کیتھی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے آگے بڑھ کر زمین پر پڑا ہوا عمران کا تھیلا اٹھا لیا۔ اسے اس کی زپ کھولی اور تھیلے کو زمین پر الٹ دیا۔ تھیلے میں کافی جدید قسم کا سامان تھا۔ اس کی نظریں ایک چھوٹے سے فکس فریکوینسی ٹرانسمیٹر پر پڑی تو اس نے اسے اٹھا لیا۔ مادام، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اچانک اس کے کانوں میں کرائن کی آواز سنائی دی تو وہ اس کی طرف مڑی۔ مجھے اس ٹرانسمیٹر کی تلاش تھی جس کا حوالہ سے اس عمران نے دیا تھا کہ وہ اس پر اپنے ساتھیوں کو کال کرے گا، اور وہی یہ ٹرانسمیٹر ہے، کیتھی نے کہا۔ تو کیا آپ عمران کو مجبور کریں گی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کال کرے؟ کرائن نے کہا۔ اتنی نفسیات میں بھی جانتی ہوں کہ وہ مجبور ہو جانے والے آدمیوں میں سے نہیں ہے۔ میں کوئی ایسا طریقہ سوچنا چاہتی ہوں کہ جس سے سب میرین میں موجود افراد یہاں دوستانہ انداز میں آ جائیں، کیتھی نے کہا۔ مادام، آپ ان چکروں میں کیوں پڑتی ہیں؟ ان دونوں کو ہلاک کر دیں۔ سب میرین کب تک سمندر کی تہ میں رہے گی؟ لامحالہ سمندر سطح سمندر پر آئے گی، اور اب وہ ہمارے راکٹوں کی رینج میں ہے۔ جیسے ہی وہ سطح سمندر پر آئے گی ہم اسے راکٹوں سے تباہ کر دیں گے، اس طرح وہ سب بھی ہلاک ہو جائیں گے، کرائن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ سب میرین جدید ساخت کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسا آلہ ہو جس کی وجہ سے وہ جزیرے کو تباہ کر سکیں۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ میں ٹرانسمیٹر پر خود ان سے بات کروں اور انہیں یہاں آنے پر آمادہ کروں، کیتھی نے کہا۔ لیکن وہ آپ کے کہنے پر کبھی نہیں آئیں گے، بلکہ وہ عمران سے بات کرنے کا کہیں گے، اور اگر ان کی بات عمران سے نہ ہوئی تو وہ مزید مشکوک ہو جائیں گے، کرائن نے جواب دیا۔ پھر کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ کسی طرح وہ لوگ بے ہوش ہو کر یہاں پہنچ جائیں۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی، کیتھی نے کہا۔ بظاہر تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب میرین سمندر کی خاص گہرائی میں موجود ہے۔ آپ ایسا کریں کہ مادام ٹاکسی کو کال کریں۔ ان کی یہ سب میرین ہے، شاید ان کے پاس اس کا کوئی خاص طریقہ ہو، کرائن نے کہا۔ او ہاں، یہ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، کیتھی نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر وہ ایک کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کرائن کا کیبن تھا اور اس میں خاصی بڑی بڑی 4 مشینیں دیواروں کے ساتھ نصب تھیں۔ زیرو لائن ایڈجسٹ کر کے میری بات کراؤ، کیتھی نے ایک مشین کے سامنے رکتے ہوئے کہا، تو کرائن نے آگے بڑھ کر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد مشین سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ ہیلو، ٹاکسی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد سیٹی کی آواز یکلخت ختم ہو گئی اور مدام ٹاکسی کی آواز سنائی دی۔ کیتھی بول رہی ہوں ٹاکسی، کیتھی نے کہا۔ ہاں، کیا ہوا؟ کیا یہ لوگ ختم ہو گئے؟ ٹاکسی کی اشتیاق بھری آواز سنائی دی۔ ان میں سے 2 ختم ہو گئے ہیں، ایک عمران اور دوسرا اس کا ساتھی، جبکہ باقی سب میرین میں موجود ہیں اور باہر نہیں آ رہے، کیتھی نے کہا۔ عمران ختم ہو گیا؟ ویری گڈ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ چلو اتنا تو ہوا، لیکن یہ دونوں بھی تو سب میرین میں ہی تھے، یہ کیسے باہر آ گئے؟ ٹاکسی کی مسرت بھری آواز سنائی دی تو کیتھی نے اسے بتایا کہ کس طرح اسے اسکرین پر چیک کیا کہ عمران اور اس کے ساتھی سب میرین کو سطح سمندر پر لے آنے کے بعد باہر آئے، اور کس طرح وہ دونوں جزیرے کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ سب میرین واپس سمندر کے اندر چلی گئی۔ پھر ان دونوں کی گفتگو اس کے اسسٹنٹ کرائن نے سن لی۔ اس طرح ان کی پلاننگ کا علم ہوا، اور پھر ان پر اسٹاپ ریس فائر کر کے انہیں بے ہوش کیا گیا اور جزیرے پر لے کر آیا گیا۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اب تم کہہ رہی ہو وہ بے ہوش ہیں، مدام ٹاکسی نے انتہائی پریشان کن لہجے میں کہا۔ جب وہ جزیرے لائے گئے تو بے ہوش تھے اور ابھی تک بے ہوش پڑے ہیں، اور میں نے کسی بھی وقت ہلاک کر سکتی ہوں، لیکن میرے لیے اصل مسئلہ یہ سب میرین بنی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ سب میرین میں موجود افراد کسی مزاحمت کے بغیر بے ہوش یا ہلاک کیے جائیں۔ میں نے تمہیں کال اسی لیے کیا ہے کہ تم بتاؤ کہ کیا سب میرین کے اندر موجود افراد کو باہر سے کسی طرح بے ہوش یا ہلاک کیا جا سکتا ہے، کیتھی نے کہا۔ باہر سے تو ایسا طریقہ کوئی نہیں ہے، البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ عمران کو مجبور کرو کہ وہ اپنے ساتھیوں کو خود ہی جزیرے پر آنے کا کہے۔ تم اسے دھمکی دو کہ تم سب میرین کو راکٹوں سے اڑا دو گی، اور وہ یقیناً اپنے ساتھیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اس پر آمادہ ہو جائے گا۔ پھر جیسے ہی وہ سب میرین سطح سمندر پر آئے تم اسے راکٹوں سے تباہ کر دو، ٹاکسی نے کہا۔ لیکن اس کے لیے تو عمران کو ہوش میں لانا پڑے گا، اور ہوش میں آنے کے بعد وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیتھی نے جواب دیا۔ ایک منٹ، جرگن کی کال آ رہی ہے، میں جرگن سے بات کر لوں۔ وہ انتہائی دور اندیش آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس سے سارا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکے۔ میں تمہیں 10 منٹ بعد خود ہی کال کروں گی، ٹاکسی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں، کیتھی نے کہا، اور اس کے اشارے پر کرائن نے مشین آف کر دی۔ مادام، مسئلہ واقعی یہی ہے کہ جب تک سب میرین سطح سمندر پر نہ آ جائے اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا، کرائن نے کہا۔ تم ایک کام کرو،
راکٹوں کو اس طرح ایڈجسٹ کر دو کہ جب بھی سبمرین سطح سمندر پر آ جائے اسے فوری طور پر تباہ کیا جا سکے۔ اگر فرض کیا کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو عمران کے ساتھی لامحالہ عمران کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے یہاں آئیں گے، اور سبمرین سے باہر نکلنے کے لیے لامحالہ اسے سطح سمندر پر لانا پڑے گا، کیتھی نے کہا۔ اوہ یس مادام، واقعی آپ کی بات درست ہے، میں ابھی جا کر یہ انتظامات کراتا ہوں، کرائن نے کہا اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل گیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد مشین خود بخود آن ہو گئی اور اس میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی تو وہ سمجھ گئی کہ زیرو لائن پر ٹاکسی کا کال ہے۔ اسے ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، ٹاکسی کالنگ کیتھی، ٹاکسی کی آواز سنائی دی۔ کیتھی بول رہی ہوں، کیتھی نے جواب دیا۔ کیتھی، جرگن سے میری بات ہوئی ہے، وہ خود تمہارے جزیرے پر آنا چاہتا ہے تاکہ سچویشن کو کنٹرول کر سکے، کیا تم اس کی اجازت دو گی؟ ٹاکسی نے کہا۔ سوری ٹاکسی، میں یہاں کی انچارج ہوں، اس لیے سارے فیصلے میں خود ہی کروں گی، کیتھی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پلیز کیتھی مان جاؤ، اس طرح شاید میری زندگی بچ جائے، ورنہ لامحالہ مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کے اس طرح فرار ہو جانے پر موت کی سزا دے دی جائے گی۔ وہ ہیلی کاپٹر پر ابھی جزیرے سے باہر ہی ہے، جبکہ میں اپنے ہیلی کاپٹر پر جزیرے سے فوراً باہر آؤں گی اور ہم دونوں اکٹھے ہی تمہارے پاس جلد از جلد پہنچ جائیں گے، ٹاکسی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، کیتھی نے کہا اور مشین آف کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے اسٹاکس جیسی بین الاقوامی تنظیم اس کے ماتحت ہو گئی تھی اور اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جرگن سے اپنی تمام شرائط منوا کر اسے ان لوگوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے گی۔ چند لمحوں بعد وہ ہیلی پیڈ پر پہنچ گئی جہاں اس کا بھی مخصوص ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ کرائن بھی وہاں پر آ گیا تھا اور کیتھی نے اسے جرگن اور ٹاکسی کی آمد کے متعلق بتایا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔